الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعلنا التوفيق خير رفيق. السلام على من أرسله هدى بالاهتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق، وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا في مناهج الصدق والتصديق وسعدوا في معالج الحق بالتحقيق. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وصدق رسوله النبی الکریم. محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عاشقوں کا منظر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سے عاشق جو لبیک اللہم لبیک کی صدا لگاتے ہوئے مکہ المکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، اور بہت سے عاشقوں کے قافلے اس صدا کے لیے منتظر ہے. اور ہم لوگ یہ تمنا کرتے ہیں، ہمارے دلوں میں یہ آرزو ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے گھر کی سعادت ہمیں نصیب فرمائے اور ہمیں بھی اپنے گھر بیت اللہ شریف تک پہنچائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرنا یعنی کعبۃ اللہ کی زیارت کرنا جو ایک عبادت کہلاتا ہے، اس عبادت کا نام حج ہے. اور حج یہ اسلام کی بنیادی ارکان میں سے، جو اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں ان میں سے ایک ہے. یعنی اسلام کی بنیاد جن چیزوں پر ہے تو ان چیزوں میں سے ایک حج ہے، اور حج کا انکار کر دینے والا کافر ہو جاتا ہے. حج کی فرضیت یعنی حج کا فرض ہونا ایسے ہی دلائل سے اور قرآن و حدیث سے ثابت ہے جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ فرض ہے. کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے. ایسے لوگوں پر من استطاع الیہ سبیلا جو بیت اللہ تک یعنی کعبہ شریف تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہو. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: بنی الاسلام علی خمس. کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. پہلی بنیاد جو ہے وہ اصول ہے کہ جس کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، وہ شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. کہ گواہی دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، اور ہمیں جس کی عبادت کرنا ہے تو وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، جسے ہم آسان الفاظ میں توحید اور اس سے آسان الفاظ میں ہم ایمان کہتے ہیں. یعنی ہم دل سے مانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق نہ سمجھے. اور ہمارے سرکار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول، قاصد اور پیغمبر سمجھے. دوسری بنیاد ہے کہ نماز قائم کرے. تیسری بنیاد ہے زکوٰۃ ادا کرے. چوتھی بنیاد ہے روزے رکھے. اور 5ویں بنیاد ہے حج ادا کرے. تو 5 اسلام کی بنیادی ہے. اور اسلام کی جو عبادتیں ہیں، نمبر 1 نماز، نمبر 2 روزہ، نمبر 3 زکوٰۃ، اور نمبر 4 حج. نماز اور روزہ یہ بدن کے ذریعے ادا کی جاتی ہے، اور زکوٰۃ کے اندر مال خرچ ہوتا ہے،
اور حج ایسی بات ہے جو بدنی اور مالی دونوں کا مجموعہ ہے، یعنی حج کے لیے مال بھی خرچ ہوتا ہے اور بدن بھی تھکتا ہے، یعنی بدن اور مال دونوں کے خرچ کرنے کا نام یہ حج ہے۔ اور حج یہ بیت اللہ شریف کا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے سب سے پہلے جو گھر کی بنیاد رکھی ہے تو کعبہ شریف کی رکھی ہے، کہ انسانوں کی پیدائش سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ شریف کو بنایا تھا، اور کعبۃ اللہ شریف کی سیدھ میں ساتواں آسمان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المعمور بنایا ہے، یعنی زمینی کعبہ جس کو ہم بیت اللہ شریف کہتے ہیں یہ انسانوں کا ہے، مخلوقات کا ہے، اور آسمان کے اوپر فرشتوں کا کعبہ یہ بیت المعمور ہے۔ اور یہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے دنیا میں اترے تو جب اکثر بھارت یعنی سری لنکا کے اندر اترے تھے، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے مکہ شریف کے 40 حج پیدل کیے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی بنیادوں کو قائم کیا، پھر اس کے بعد طوفان نوح کے موقع پر کعبۃ اللہ شریف کی بنیادیں ختم ہو گئی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بنیادوں کے اوپر کعبہ شریف کی تعمیر کا ذکر فرمایا، اور اس کعبے کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند ارجمن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ ہوئی، کہ قرآن مجید کے پہلے پارے کے اندر اس کا ذکر ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ یاد کرو اس وقت جب ابراہیم اور اسماعیل دونوں کعبۃ اللہ شریف کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ایک زمانے کے بعد قوم عمالقہ نے اس کو تعمیر کیا، پھر اس کے بعد قریش مکہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد قصی بن کلاب نے اسے تعمیر کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک 35 برس کی تھی تو اس وقت قریش مکہ نے کیے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد جب مکہ کے اندر سیلاب آیا اور سیلاب کے اندر کعبۃ اللہ شریف کی بنیادیں خستہ ہو گئی، کمزور ہو گئی، تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے کعبۃ اللہ کی بنیادوں کو قائم کیا، اور اس کے بعد اخیر میں حجاج ابن یوسف نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا۔ اور اس کے بعد اب کعبۃ اللہ کی ازسرنو تعمیر یعنی توڑ کر شہید کر کے ازسرنو کعبۃ اللہ تعمیر نہیں ہوتا ہے، بلکہ کعبۃ اللہ کی مرمت کی جاتی ہے۔ تو کعبۃ اللہ تبارک و تعالیٰ گھر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گھر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوارات اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نور کی برسات اور برکات سب سے پہلے کعبۃ اللہ کے اوپر فرماتے ہیں، اور وہاں سے یہ دنیا کے اندر تقسیم ہوتے ہیں، اور کعبۃ اللہ یہ روحانیت کا مظہر ہے۔ کہ ایک چیز ہے کہ دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ انسان کبھی عقل سے کام لیتا ہے اور کبھی دل سے کام لیتا ہے۔ دل سے کام لینے کو ہم کہتے ہیں کہ عاشق اور معشوق کا معاملہ ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عبادتیں ہیں تو ان عبادتوں کے اندر پہلی جو عبادت ہے نماز، تو نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے رکھی ہے تاکہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجز اور انکساری کے ساتھ حاضر ہو جائے، کہ ہر ایک بندہ چاہے کتنا بھی بڑا مالدار ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عاجز بن کر آتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی بڑا مالدار ہے تو اس کے لیے الگ جگہ ہو، کوئی غریب ہے تو مالدار کے بعد نہیں کھڑے ہو سکتا، بلکہ نماز کے اندر مالدار ہو غریب ہو ہر طرح کے لوگ ایک صف کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، جس کو شاعر نے کہا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اور پھر یہ ہے کہ جب انسان کو کسی سے عشق ہوتا ہے تو اس کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے۔ تو یاد یہ ہے کہ جب انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عشق ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روزے رکھتا ہے، یعنی بھوکا اور پیاسا ہوتا ہے۔
تو یہ عشق کی اور پیار محبت کی ابتدا ہوتی ہے. تو دنیا کے اندر عاشق یہ معشوق کے گھر کے اور گلی کے چکر لگاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ جب بندے کا عشق کامل ہو جائے، جب بندے کا عشق اللہ تبارک و تعالیٰ سے کامل ہو جائے، تو بندہ بھوک و پیاس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے چکر لگاتا ہے. کہ حاجی لوگ جب مکہ المکرمہ پہنچتے ہیں تو کعبۃ اللہ کے ساتھ چکر لگاتے ہیں، جسے طواف کہتے ہیں. اور طواف کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کا حکم فرمایا ہے. تو مقام ابراہیم وہ چیز ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جس کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، تو جس پتھر پر کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے، تو اس پتھر کو سنہری جالیوں کے اندر کعبۃ اللہ کے پاس رکھا گیا ہے، جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں. اور یہ ایک یادگار ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور ان کی والدہ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیوی اور بچوں کو تم چٹیے میدان کے اندر چھوڑاؤ جہاں پر کوئی درخت نہ ہو اور نہ کوئی پانی کا نام و نشان نہ ہو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب مکہ کی وادیوں میں چھوڑ کر آیا تو اس وقت مکہ کی کوئی آبادی نہیں تھی، بلکہ مکہ ایک ویران جگہ تھی. تو حضرت انہوں نے اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑ دیا. تو حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہما کے پاس جب کھانے کا توشہ اور پانی ختم ہو گیا تو اپنے بچے کے پیاس کو بجھانے کے لیے وہ پہاڑوں کے چکر لگایا کرتی تھیں. تو ان کے چکر لگانے کو اسلام کے اندر ایک عبادت قرار دیا گیا ہے کہ انسان جب حج کے لیے جائے تو صفا اور مروہ پہاڑی کے اوپر 7 چکر لگائے، اور ان صفا اور مروہ پہاڑی کے درمیان میں آب زمزم ہے. کہ آب زمزم کی فضیلت اتنی بیان کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آب کوثر عطا فرمائیں گے، لیکن آب کوثر سے بہتر اور افضل پانی آب زمزم کا ہے. اور زمزم کے پانی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی بیماریوں کی شفا رکھی ہے. اور اسی طرح یہ ہے کہ ایک حج یہ عاشقانہ عبادت ہے کہ بندہ اپنے گھر والوں کو، اپنی ماں اور بہن کو خرچ کرنا نہیں چاہتا، اپنے گھر اور اپنے رشتے دار کو اور جس جگہ وہ پیدا ہوا ہے، جس ملک میں رہتا ہے، ان کو چھوڑنا نہیں چاہتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے خاطر وہ اپنے رشتے داروں کو، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر سفر کے لیے روانہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عشق کی خاطر ہی روانہ ہوتا ہے. اس کے پیچھے نہ اس کا مال کمانے کا مقصد ہوتا ہے، نہ بزنس کا مقصد ہوتا ہے، نہ نام و نمود کا مقصد ہوتا ہے، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے چکر لگائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم راضی کریں. تو حج یہ جو ہے تو یہ ایک اہم عبادت ہے، اور اسلام کے اندر حج کی بڑی اہمیت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ حج کرتا ہے اور حج کے اندر نہ وہ فسق رفث کو کرے اور نہ فسق و فسوق کرے، یعنی حج کے اوقات کے درمیان رفث کہتے ہیں جو باتیں میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہے وہ ایسی بات نہ کرے اور نہ کوئی گالی گلوچ کی جھگڑے کی باتیں کرے، تو وہ اس طرح لوٹتا ہے جیسا کہ وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے. تو اسی طرح حج کرنے والا بھی حج کرنے کے بعد گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اس میں پوچھا گیا کہ ای الاعمال افضل ہو، کہ سب سے افضل اعمال کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان باللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا جائے. پھر فرمایا کہ ثم این، یہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الجہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا. پھر دریافت کیا ثم این، یہ کون سا عمل افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحج مبرور، کہ مبرور حج یہ سب سے افضل ہے. اور ایک حدیث کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے جو ضعیف اور کمزور لوگ ہیں، یعنی
عورتیں اور بوڑھے اور بیمار لوگ جن پر جہاد نہیں ہے تو ان کا جہاد یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیت اللہ کا حج کریں. اور عورتوں کے اوپر جہاد نہیں ہے لیکن جو عورت حج ادا کریں گی اسے جہاد کرنے کا ثواب ملے گا. اور حج کن پر فرض ہے؟ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیت اللہ کا حج لوگوں پر فرض ہے. ان لوگوں پر فرض ہے جو اس کے استطاعت رکھتے ہو. یہاں پر استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ کہ جس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ بیت اللہ شریف کے جانے اور آنے کے سفر کا خرچہ برداشت کرے اور وہاں پر رہنے کا اور وہاں کے کھانے کا خرچہ برداشت کرنے کی طاقت ہو اور اپنے پیچھے بیوی بچوں کے نان و نفے کا خرچہ اس کے پاس ہو اور اس کے لیے یہ ہو کہ وہ یہاں سے نکلنے کے لیے اس کے لیے حالات سازگار ہو. تو جو ان چیزوں کی استطاعت رکھتا ہے تو وہ اس پر حج فرض ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم حج کرنے کے اندر جلدی کرو. تو عاجل الحج حج کرنے کے اندر جلدی کرو کہ کیا معلوم کہ تم پر کوئی مصیبت آ جائے کہ تم کو حج کرنے کا موقع نہ ملے. کیا معلوم کہ تم پر بیماری آ جائے کہ بیماری کی بنا پر تم حج نہ کر سکو. تو اس لیے چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اللہ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے اور ہم یہ کوشش کریں کہ ہم پر حج فرض ہو گیا ہو تو ہم جلد حج ادا کرنے کی کوشش کریں. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر دھمکی دی ہے اور ڈرایا ہے کہ وہ شخص جس میں حج کرنے کی طاقت تھی اور اس نے حج نہیں کیا اور حج نہیں کیا تو اب اسے کوئی فرق نہیں پڑتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے کہ کافر ہو کر مرے کہ عیسائی ہو کر مرے. یعنی جو شخص اسراف کے ہونے کے باوجود ہر چیز اسباب مہیا ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کو اور مسلمانوں کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ مسلمان ہو کر مرے یا یہودی ہو کر مرے یا کافر ہو کر مرے. یعنی یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا رہے اور دھمکا رہے ہیں کہ ہمیں جب حج فرض ہو جائے تو ضرور حج ادا کرنے کی کوشش کرے کیونکہ حج یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنے مبارک مقامات تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو حج کرنے گئے ہیں تو ان کے حج کو قبول فرمائے.